سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چیزوں کو ایک مجموعی انداز میں دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ واقعی ان کا کوئی جینوئن کمپلینٹ ہے اگینسٹ، کیا مقصد ہے اس کے پیچھے، یعنی کہ آپ اس کو بیان بھی کریں نا، کہ اگر آپ یا تو ترقی کے خلاف ہیں، کسی کام کے خلاف ہیں، کسی زمین کو کسی ادارے کو ملے یا اس کے خلاف ہیں، پہلے تو مجموعی طور پہ وہ ظاہر ہو۔ اگر آپ اجتماعی طور پہ ہر اس پروجیکٹ کے خلاف ہیں جو کسی اور کو لیز ملے یا کسی کمپنی کو ملے، تو پھر لسبیلا میں صرف ایک ادارے یا ایسی ایک کمپنی کو آپ ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں تو بہت بڑی فہرست ہے۔ پھر تو ہمیں اپنی اجتماعی طور پہ ہر اس پروجیکٹ کی مخالفت کرنی چاہیے جس میں حکومت نے آج نہیں 20 سال سے زمینیں دے رہی ہیں۔ تو ہم ابھی حالیہ میں ہمارے ڈسٹرکٹ میں لسبیلا یونیورسٹی کو 3,000 ایکڑ دی گئیں، اس زمینوں پہ دی گئیں جو لوگوں کے قبضے ہیں۔ اسی سومیانی کے اندر ماضی میں 20,000 ایکڑ جب موصوف کے بھائی وزیر اعلیٰ بنے تھے کچھ ٹائم کے لیے، اس کے بعد یہ خود سپیکر بنے تھے، 20,000 ایکڑ لیاری میں، یہ تو پھر بھی پہاڑ ہیں، وہاں تو زمینیں الاٹ کر دی گئیں، جس کو الحمدللہ ہم نے کورٹ میں چیلنج کیا، کیس کیا، اور ہائی کورٹ نے اس کو کینسل کیا۔ اسی طرح ڈی جی سیمنٹ کے پاس ہے، اٹک کے پاس ہے، اور فیکٹریاں ہیں، ہپکو ہے، بائیکو ہے، ساری چیزیں۔ یہاں پہ مسئلہ ہے سیاسی، کہ جو چیز ہمارے توسل سے ہو، ہم سے منظوری لی جائے، ہمارے گھر پہ آ کے کوئی منت کرے، ترلے کاٹے چاٹے اور اپنی آپ کو پیش کرے، پھر تو وہ پروجیکٹ ٹک مارک ہے۔ جہاں ہمیں کوئی بائی پاس کر کے جاتا ہے، پھر تو ہمیں لسبیلا بھی یاد آ جاتا ہے، لسبیلا کے حقوق بھی یاد آ جاتے ہیں، لسبیلا کی بقا بھی یاد آ جاتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمیں یاد آ جاتی ہیں۔ میں تو دوستوں کو کہتا ہوں، جب ہپکو کے خلاف ہنگامے ہو رہے تھے، آپ لوگ گواہ ہوں گے، میں نے کہا یہ آپ لوگ دیکھیے گا 6 مہینے میں بھول جائیں گے، اور وہی ہوا۔ میں نے کسی سے کہا کہ یہ تو بھول گئے ہیں، بولا نہیں جی وہ پٹیشن ابھی تک ہے۔ تو میں نے کہا پٹیشن کو پھر جیب میں کیا، یہ فریج میں رکھا ہوا ہے؟ یعنی کہ آپ 8 سال سے پٹیشن رکھا، وہ تو کمپنی بن بھی گئی، آپ نے ان کو پریشرائز کیا، انہوں نے آپ سے بات کی، آپ کے مسائل حل ہو گئے، تو اللہ اللہ خیر چلا۔ اس پیرکس روڈ پہ بہت سارے کام آ رہے ہیں۔ دیکھیں آج کے دور میں ہمیں ہب میں آ کے ہم دیکھیں تو یہ ہب کی ترقی بھی انہوں نے نہیں کی تھی۔ آج اگر ہب میں یہ انڈسٹری نہ ہوتے تو آج آپ سب لوگ یہاں جو موجود ہیں، آپ اس ہب شہر میں کیوں قائم ہیں؟ ادھر تو کوئی زمینداری ہے نہیں، ادھر تو یہ فیکٹریاں ہیں، ان فیکٹریوں کی وجہ سے روزگار ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی بارڈر ہے، تو کام کے آپ اگینسٹ نہ ہو۔ ہاں آپ کی کوئی زیادتی زمین ہے، آپ کی کوئی زیادتی ملکیت ہے، آپ کے کوئی اپنا کلیم ہے، تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ دوسری چیز جو ایم این اے صاحب کا ہے کہ ایم این اے صاحب ہر چیز کے اوپر کیس کرتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے۔ پیر عبد القادر گیلانی صاحب جب ایم این اے بنے، ایم پی اے بنے، 4 سال تک ہمارے حلقوں کی اسکیمیں کہہ کے انہوں نے ہائی کورٹ میں کینسل کروائیں۔ 4 سال اس ضلع کو آپ نے، اس حلقے کو 4 سال تک ڈیولپمنٹ کا کام کرنے نہیں دیا۔ جب یہ ہپکو کا سلسلہ ہوا، آپ نے یہاں پہ کیس کیا۔ میں وزیر اعلیٰ تھا تو آپ نے ساندھ کے روڈ پہ آج تک کیس لیا تھا، پھر ہائی کورٹ سے ہم لوگوں جیتے۔ وہ روڈ بھی آپ نے بند کرایا جو کہ 1.5-2 ارب کا روڈ ایک بہت پسماندہ علاقے کو ملانے والا تھا، وہ بھی آپ نے کیس کر کے بند کرایا۔ آپ کو جہاں بھی موقع ملتا ہے، ابھی دیکھیں آپ لائیں نا ہب میں اسکیمات، ہم نے تو منع نہیں کیا۔ 35 سال سے آپ ایم این اے ایم پی اے ہیں، 35 سال سے یہ شہر میں آپ پھریں، اس 35 سال میں آپ مجھے دکھا دیں کوئی ڈھنگ کی اسکیم جو کہ میں اور آپ بولیں کہ جی بوتانی صاحب نے ہب کے اندر یہ بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، یہ بڑا روڈ دیا، یہ بڑا کالج دیا، یہ بڑی یونیورسٹی دی، یہ بڑا اسپتال دیا، یہ بڑی لائبریریاں بنائیں، یہ بڑے بڑے پروجیکٹس کیے۔ آپ مجھے 10 اسکیمیں گنوا دیں، 35 سال میں 10 اسکیمیں تو گنوانی چاہیے نا۔ یہ ساکران کا روڈ ہے، دوریجی کا روڈ ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ نے بنایا اپنا حلقہ، دوریجی کا گھر بنایا تو ہب شہر کو بھی بناتے ہیں۔ آج میں اس روڈ، ان کا حلقہ ہے نا، اس روڈ پہ ابھی آپ دیکھیں اتنی آبادی ہے، جہاں پہ ہم اسکیم لائیں اس پہ اسٹے۔ علی زیری صاحب نے بات کی، حکومت بلوچستان سے کی، وزیر اعلیٰ صاحب نے اگر یہاں کے لیے کوئی فنڈ دیا تو یہ اپنے گھر کا تھوڑی روڈ بنا رہے ہیں، یہ میرے گھر پہ بن رہا ہے۔ یہ ساری گلیاں کہاں کی بن رہی ہیں؟ آپ جائیں، یہ جو ہمارے چیزل آباد کے لوگ ہیں، یہ جو دوسرے لوگ ہیں، بیچارے غریب لوگ ہیں، پتھر توڑ کے اپنی مزدوری کرتے ہیں، ان کا اگر روڈ، کسی کی گلی، کسی کی نالی، کسی کا حال، کسی کا پانی بن جائے تو کس کو نقصان ہے؟ سب کا فائدہ ہے۔ آپ نے اس پہ بھی اسٹے لے لیے، یعنی کہ آپ کو ہر چیز پہ اسٹے لینا ہے۔ تو یہ آپ کی میں تو ایم این اے صاحب سے اتنا
گیلا نہیں کروں، ان کی فطرت میں اب کیس پڑ گیا ہے، ان کے وہ کہتے ہیں ہر چیز پہ کیس ٹھوک کے لگانا ہے. اور میں ان کے وکیل ہیں، ہمارے دوست ہیں، میں کنرانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا خدا را ان کی ساری کیسز نہ اٹھایا کریں، کیونکہ ان موصوف کی فطرت بن گئی ہے، یا تو وہ ٹانگیں توڑتے ہیں، یا تو وہ ہاتھ توڑتے ہیں، یا کیس کرتے ہیں، یا آج کل وہ کہتے ہیں میں جوتے بھی مارتا ہوں. تو میں تو حیران ہوں، یہ ہمارے ایم این اے ہیں صاحب ہیں، یہ کن کن چیزوں پہ بات کر رہے ہیں. ان کی نکالنے آپ پرانی ویڈیو کہ میں دیکھوں ابھی سی پیک کیسے چلے گا، میں دیکھوں ابھی گوادر کے مسائل کس طرح حل نہیں ہوتے. اور اب اسلم بھوتانی ایم این اے جب بنے گا تو پھر گوادر کی ترقی آپ دیکھنا. وہ بابا گوادر کی آپ ترقی چھوڑ دیں، اپنا اس شہر کو بنا لیتے، بڑی بات ہے. تو ہم بہت بڑے بڑے دعوے دار ہیں، اور ہماری باتیں اصل میں کچھ اور ہیں، پیچھے کچھ اور ہے، مقصد کوئی اور ہے. ان کو میں یہ کہوں گا کہ ڈیم، ہب ڈیم، وندر ڈیم پہ بھی انہوں نے کیس کیا، انہوں نے جلسہ کیا اور کہا کہ جی یہ ڈیم تو ہم نے منظور کروایا. تو میں نے کہا خدا کے لیے بھائی جھوٹ بھی اتنا بولیں کہ کوئی عزم بھی ہو. حکومت بلوچستان کا پروجیکٹ، حکومت بلوچستان اس سے فنڈنگ، وفاق میں اس کی پی ڈی ڈبلیو پی، سی ڈی ڈبلیو پی منظور کرانا، یہ سارا حکومت بلوچستان کی ذمہ داری. اور یعنی کہ غلطی سے جو بھی وزیر اعلیٰ میں اور محکمہ بھی میرا کہتا نہیں کرائے ہم نے. تو میں نے کہا پتہ نہیں کس طرح کرائے ہوں گے، کہاں سے کرائے ہوں گے. پھر کہتے ہیں 1965 میں منظور ہوئی ہے، وہ یہ اس زمانے کا ہے. پھر کہا کہ زرداری صاحب نے اس کا انوگریشن کرایا. بالکل آپ لوگوں نے انوگریشن کروایا، لیکن آپ نے ایک ایسی چیز کا انوگریشن کرایا جس کی نہ بنیاد تھی نہ کچھ تھا. ہم نے اپنی گورنمنٹ میں آ کے پوش کیا، پھر انہوں نے اس پہ بھی کیس کیا. آپ سوچیں کہ وندر ڈیم پہ بھی کیس کیا، اور میں بھی آپ کو آگے بھی بتاتا ہوں، وندر ڈیم پہ بھی کیس کیا. پھر کہتے ہیں وندر ڈیم ہم نے بنایا. تو بھائی ایک چیز لیں نا، یا تو آپ نے کیس کر کے بند کرایا، یا تو آپ نے بنایا. اگر آپ نے بنایا ہوتا تو آپ تو کبھی کیس نہ کرتے. اب حالیہ میں یہ کیا ہے کہ بیچارے وہاں ایک ہی گاؤں ہے خمیسہ گوٹ، سب سے زیادہ متاثر لوگ جھونپڑیوں میں رہنے والے، مزدور کرنے والے لوگ. ان کا معاوضہ جب آیا ہے تو ڈی سی صاحب سے اور ایس ایم بی آر روشن صاحب سے کہوں گا کہ پلیز چیف سیکرٹری صاحب آپ لوگ عوامی لوگ مسائل کو حل کریں، ان کو دشوار نہ کریں. 1.5 سال بڑی مشکلوں سے ان کی کمپنسیشن کی فائل کو پروسیس کروائے. اب جب سب پروسیس ہو گیا کہتے جی غلط ہوئے. اب وہ پروسیس پھر سے شروع ہوگا. تو ان لوگوں کو 1.5 سال پہلے جو کمپنسیشن ملنی تھی، آپ لوگ جانتے ہیں مہنگائی کتنی ہے، اس رقم میں اور آج کے رقم میں زمین آسمان کا ویسے ہی فرق آ گیا ہے. یعنی کہ اس کی ویلیو ویسے ہی گر گئی ہے. ادھر بھی آپ کا کیس، یعنی کہ آپ لوگوں پہ بھی کیس کرتے ہیں، سرمایہ داروں پہ بھی کیس کرتے ہیں، کمپنیوں پہ بھی کیس کرتے ہیں، حکومت میں بھی کیس کرتے ہیں. اب خدا جانے ابھی آنے والے دنوں میں اور کون کون سے نئے نئے کیسز ہیں. تو جتنے بھی ان کے وکلا دوست ہیں تھوڑا سا معذرت ان سے کر لیا کریں، کچھ نہیں ہوگا.